یاد رکھیں یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے، اس کی کئی دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ کتاب اللہ کی کتنی نایاب ہے۔ النشر فی قراءات العشر میں موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پہ قرآن اترا، قرآن کریم کی آیتیں کئی قسم کی ہیں، کئی اقسام پر مشتمل اللہ کے قرآن کی آیات ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے، کون کون سی قسم ہے؟ میرے دوستو، آیت کی کوئی قسم نہاری ہے، کوئی قسم صیفی ہے، کوئی قسم شتائی ہے، کوئی قسم جو ہے وہ لیلی ہے، اور کوئی قسم ارضی ہے، کوئی سماوی ہے، کوئی فضائی ہے، کوئی نومی ہے، کوئی یقظانی ہے، کوئی مکی ہے، کوئی مدنی ہے۔ یہ 10 قسمیں النشر میں موجود ہیں۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ یہ حضور پاک علیہ السلام کا اعزاز بتایا جا رہا۔ حضور سے پہلے انبیاء آئے، کتابیں لی، پیغام لیا، جبرائیل آئے، اللہ کی کتاب دی۔ وہ پوری کتاب ایک قسم کی تھی، اس کی 1 سے 2 قسمیں بھی نہیں تھی۔ کتاب حضرت موسیٰ کو ملی، تورات ایک قسم پہ مشتمل کوہ طور پہ دے دی گئی۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی، معبد خانے میں دے دی گئی۔ حضرت داؤد کو زبور ملی، چلہ کشی کے بعد دے دی گئی۔ لیکن قرآن ایسے نہیں آیا۔ قرآن کریم آیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ پیغمبر کریم کو ایک اللہ کی طرف سے، ایک رب کائنات کی طرف سے ورلڈ آرڈر کے طور پہ قرآن کریم کے احکام آئے ہیں۔ اس کی قسمیں کئی ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ وہ قسمیں کیا ہیں؟ کوئی قسم نہاری ہے، نہاری کا معنی یہ پیغمبر کریم پر آیت دن میں اتری۔ کوئی قسم لیلی ہے، معنی رات میں اتری۔ کوئی قسم صیفی ہے، معنی یہ گرمی میں اتری۔ کوئی قسم شتائی ہے، معنی یہ سردی میں اتری۔ کوئی قسم نومی ہے، نیند کی ابتدا میں اتری۔ کوئی یقظانی ہے، جاگنے کی حالت میں اتری۔ کوئی آیت ارضی ہے، زمین پہ اتری۔ کوئی فضائی ہے، زمین آسمان کے درمیان میں آئی۔ کوئی سماوی ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام پر آسمان پہ آئی۔ کوئی قسم مکی ہے، ہجرت سے پہلے آئی۔ کوئی مدنی ہے، ہجرت کے بعد آئی۔ یہ اتنی اقسام کیوں ہیں؟ شان مصطفیٰ کے اظہار کے لیے اتنی اقسام کیوں ہیں؟ شان مصطفیٰ کے بیان کے لیے اتنی اقسام کیوں ہیں؟ شان مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے کہ پہلے انبیاء کے اوپر کتابیں آئیں، ایک قسم کی کتاب دے دی گئی، لیکن یہ کتاب کئی آیات کی اقسام پہ ہے۔ پتہ چلا پیغمبر کا درجہ اتنا، اگر یہ آیت رات میں آنی ہے، رب نے دن میں نہیں بھیجی۔ انتظار فرشتوں نے کیا، حضور رات میں آئے تو آیت دی۔ اگر آیت دن میں آتی تو فرشتے رات ہی دے کر چلے جاتے؟ جی نہیں، انہوں نے دن کا انتظار کیا۔ رسالت مآب پر قرآن کریم دن میں اترا۔ حضور پاک زمین پہ تو زمین میں، حضور معراج پہ جاتے وقت زمین و آسمان کے درمیان تو فضا میں، پیغمبر آسمان پہ تو فرشتے آسمان پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں تو سردی کا انتظار نہیں، حضور سردی میں تو گرمی کا انتظار نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سونے لگے تو جاگنے کا انتظار نہیں، جاگے ہیں تو سونے کا انتظار نہیں، ہجرت سے پہلے ہیں تو ہجرت کا انتظار نہیں، ہجرت کے بعد ہے تو حضور پاک علیہ السلام پر جہاں ہے وہاں قرآن آیا، بلایا نہیں گیا، رسول اللہ کو طلب نہیں فرمایا گیا۔ جدھر حضور پاک ادھر قرآن گیا، جدھر حضور پاک ادھر فرشتہ پہنچا، جدھر حضور پاک ادھر وحی آئی۔ یہ میرے پاک پیغمبر پر اللہ نے اس طرح قرآن اتارا۔